تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں شامی صاحب کہ انتقام بھی یقین نہیں رکھتا، اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ کے آیا تھا، بالکل، لیکن حساب وہ مانگ رہے ہیں. تو یہ حساب ممکن ہو سکے گا؟ کس سے مانگ؟ آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو وہ بری ہوتے جا رہے ہیں مخالفین کے لیے برے ہوتے جا رہے ہیں. برے کا لفظ ذرا سخت ہے. اچھا، مخالفین تو کہتے رہے نا، مطلب ویسے وہ دیکھیں بات کیا ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اچھا، کیونکہ جو فیصلہ ہے آیا سپریم کورٹ کا، جسٹس کھوسا کے ریمارکس تھے نا ان کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، سیسیلین مافیا، اور جسٹس آصف سعید کھوسا ایک بڑے پڑھے لکھے دانشور جج تھے، اور ان کا شمار جو ہے بڑے اچھے قانون دانوں میں، فقہا میں ہوتا ہے. لیکن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، جس طرح کا ججمنٹ لکھا، وہ افسوسناک تھا. فیصلہ جو بھی کرے، یہ ریمارکس جو ہیں اس طرح کے مناسب نہیں تھے. ان کا دل دکھا نواز شریف صاحب کا، اور ایک ان کو گالی پڑی، گالی دی گئی ججمنٹ میں، تو ان کو احتجاج کرنے کا حق تو حاصل ہے. اور میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالت جب کوئی فیصلہ کرتی ہے نا، تو عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ دوسری عدالت کے فیصلے سے ہی ختم ہو سکتا ہے. اب اور یا پھر اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر خط تنسیخ پھیرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا 2/3 اکثریت سے، بعض اوقات، اور بعض اوقات سادہ اکثریت سے. تو نواز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تو وزن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مداوع کیسے ہوگا. وہ یہ گول مول سی بات کر رہے ہیں نا. تو میری تو ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اب جہاں انہوں نے اتنا صبر کیا ہے، صبر کریں، دل پہ پتھر رکھیں، آگے بڑھیں، اس بات پر غور کریں کہ کیا اس میں کیا قانون سازی ہو سکتی ہے، کیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اس پہ ان کے جو قانون دان ہیں وہ غور کریں، جو مسلم لیگ نون کے. صحیح. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اب بری ہو چکے ہیں. ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ عدالت نے ان کو جھٹک دیا ہے. اور اب دیکھیے لوگ 10 سال 12 سال قید کاٹ کے بری ہوتے ہیں، تو کیا کریں پھر اس کے بعد سجدہ شکر پہ جا لاتے ہیں. بعض کا تو انتقال ہو جاتا ہے اور پھر بری ہوتے ہیں، ایسا بھی بعد میں بری ہوتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی. تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس بات پر فوکس کریں کہ اب پاکستان کو جو اس کے مسائل سے کیسے نکالنا ہے، اس کی اکانومی کو کیسے آگے بڑھانا ہے. جو ہماری کمر توڑ دی ہے قرضوں نے، اس کو کیسے ہم نے سیدھا کرنا ہے، قرضوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. اور یہی بیانیہ لے کر وہ آئے بھی تھے. صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافہ کیسے کرنا ہے، اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے، اپنی آبادی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے. 24-25 کروڑ کا ملک ہوتا جا رہا ہے. بالکل. ہمارے اسکول جو ہیں 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. بالکل. اور جو جا رہے ہیں کیا بھاڑ جھونک رہے ہیں. سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے، ہسپتالوں کا کیا حال ہے. لوگ باہر جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے نا. وہ تو جا رہے ہیں چلیے، وہ تو چلے گئے، ہم سب تو نہیں جا سکتے نا. 2-4 لاکھ چلے جائیں گے جن کو موقع ملے گا، چلیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، مگر باقی تو ہمیں یہی رہنا ہے نا. تو ملک کے جو مسائل ہیں ان پر غور کر کے ان کا حل تجویز کریں، قوم کو اعتماد میں لیں، اس طرف توجہ کریں. یہ اس وقت پرائورٹی یہ ہونی چاہیے. آگے کی طرف دیکھیں، قوم چاہتی ہے کہ مستقبل اچھی خبر لے کر آئے، اور مستقبل جو ہے اس کے حوالے سے کوئی سہانا خواب دکھائے ان کو. مقصد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں، کیونکہ ایک اور اس وقت فی الحال ایک طرف رکھ دیں ان باتوں. اچھا. اب جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک پروگرام رکھیں